الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کبھی کبھی ہمارے پاس کسٹمر کوئی ایسی کاپی لے کر آتے ہیں کہ جس کو پرنٹ کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، یعنی وہ موبائل سے انہوں نے تصویر کھینچی ہوتی ہے، میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ اس کو اس انداز سے کھینچا گیا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کا جو فکس سائز ہے اس کے اوپر پرنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کس طرح صاف کر کے اور کس طرح اس کو لیول کر کے تاکہ ایک جو ہے نا اپنے جو اصلی سائز ہے اس میں پرنٹ ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ دیکھیں 4 سائز کا پیپر ہے، لیکن تصویر اس انداز سے کھینچی گئی ہے کہ یہ جو ہے نا صاف نظر بھی نہیں آ رہا، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایجز آ رہے ہیں جس میں کراپنگ آ سکتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے، میں ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر اور کورل ڈرا دونوں اپلیکیشنز کے اندر آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو کورل ڈرا کے اندر لے کر چلوں گا، اور ان ڈاکومنٹس کو میں کورل ڈرا کے اندر اوپن کرتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت کورل 9 اوپن ہے، اور میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ میں اس آئی ڈی کارڈ والی اس فائل کو میں یہاں پر لے کر جاتا ہوں اپنے کورل کے اندر۔ تو یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اس کو ڈائریکٹ پرنٹ کرتے ہیں تو سائز عجیب سے آئے گا۔ یہاں پر میرے پاس جو ہے ایک پیٹرن پڑا ہوا ہے جس کے اندر میں اس کو برابر رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو کورل والا جو کام ہے، جو کورل والی سیٹنگ ہے، یہ مزے کی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ پھر بھی چلے کچھ آئی ڈی کارڈ کی شکل بن جاتی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ فکس ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم اس کی برائٹنس اور ان چیزوں کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، اور یہاں سے ہم نے برائٹنس بڑھائی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے گاما کا جو لیول ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں تھوڑی سی ڈارکنس اس پہ آ جائے گی، اور یہ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے فکس آئی ڈی کارڈ کے سائز میں یہ پرنٹ ہوگا۔ تو یہ تو آئی ڈی کارڈ کا ہو گیا کورل کے اندر۔ اسی طرح میں اس کو ہٹاتا ہوں، اور یہاں پہ جو دوسری فائل ہے، دوسری ڈاکومنٹ جو ہے ہمارے پاس، اس کو میں لے کر آتا ہوں۔ تو اس کا بھی جو ہے نا تقریباً یہی حل ہے۔ یہاں پہ آپ ایک شیپ لے لیں، لیکن یہ اس طرح کا حل نہیں ہے جس طرح کہ ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر لے کر چلتا ہوں، اور وہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے یہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ میں نے آئی ڈی کارڈ والی فائل کو اوپن کر دیا ہے، میں اس کو روٹیٹ کر دیتا ہوں اپنے اندازے کے مطابق۔ میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں، اور میں نے اس کو روٹیٹ کر دیا ہے، اور اب اس کو میں تھوڑا سا کراپ کرتا ہوں۔ جو ایکسٹرا ایریاز ہیں ان کو میں نے کراپ کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو کارنر ہے، یہ جب ہم اس کے کنٹرول ٹی کر دیتے ہیں یا ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے یہ جو باکسز ہے، جو اس کا نوڈز ہے، یہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کرسر کے ساتھ اسی جو سلیکشن ٹول ہے اس کا، اسی کے ساتھ میں نے کنٹرول کو پریس کرنا ہے، تو اس کا جو آئیکن ہے کرسر کا یہ چینج ہو جائے گا۔ اسی طرح نیچے والے کارنر کو میں ایسے لے کر جاتا ہوں، اور اس کارنر کو میں یہاں پر لے کر جاتا ہوں، اور اس کو یہاں پہ نیچے لے کر آتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں ناظرین کہ یہ امیج، یہ آپ اس کے اوریجنل کو دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے میں اس کا جو کلر ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس کو تھوڑی سی لائٹ دیتا ہوں، اور اب یہاں سے تھوڑی سی ڈارکنس اس کے اوپر بڑھاتا ہوں ایسے کر کے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، اس کو اب آپ ایکسپورٹ کریں یا پرنٹ کے اوپر لگا لیں، جو بھی کرنا ہے، بلکہ سائز کا آپ نے فکس ہی رکھنا ہے۔ اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ کورل والا کا سٹیپ جو ہے نا اس کے اندر آپ کام آ سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے یہاں پہ نیو فائل میں جا کے جو آئی ڈی کارڈ کا فکس سائز ہوتا ہے وہ والا سائز رکھ کے آپ اس سائز پہ بھی اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ باہر کے آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اس پرنٹ کو جو تصویر ہے، جو امیج ہے، اس کو ہم کیسے سیدھا کر سکتے ہیں۔ اب اگلا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے سیدھا کرنا ہے۔ اس کو میں اوپن کر رہا ہوں ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر، کوئی بھی ورژن ایڈوب کا طریقہ سیم ہی ہے۔ اس کو میں نے اوپن کر دیا، یہاں پہ اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ مجھے نظر آئے۔ روٹیٹ کرنے کے بعد میں اس کو کراپ کروں گا تاکہ جو میرے پاس وائٹ ایریا یہاں پہ بچ رہا ہے اور ایک اضافی جگہ جو ہے وہ کراپ ہو جائے۔ تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں ایسے کر دیتا ہوں۔ ایسا کرنے کے بعد اب ناظرین طریقہ کار سیم ہی ہے۔ میں یہاں پہ کنٹرول پریس کروں گا اور اس کو رائٹ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یہاں پہ کنٹرول پریس کر کے اس کو رائٹ کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یہاں پہ بھی کنٹرول پریس کر کے اس کو نیچے لے کر آؤں گا، اور یہاں پہ بھی کنٹرول پریس کر کے یہاں پہ لے کر آؤں گا۔ اس کو یہاں سے دوبارہ سیدھا کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں ناظرین کہ یہ کس طرح ہم نے اس ڈاکومنٹ کو انتہائی اچھے انداز کے اندر اس کو سیدھا کر دیا ہے۔ امید ہے یہ آپ کے لیے انتہائی ہیلپ فل جو ہے نا ثابت ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں اس کے کلر کو بھی تھوڑا سیٹ کر دیتے ہیں۔
اور یہ دیکھیں چونکہ ہم نے ویسے بھی اس کو بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کلر سیم آ جائیں، بس یہ ہے کہ ڈارکنیس اس پہ ہونی چاہیے. تو ان لیولز کو، کروز اور جو لیول کا آپشن ہے اس کو یوز کر کے آپ اپنے اس جو امیج ہے آپ کی پکچر ہے اس کو اچھے سے اچھا کوالٹی دے سکتے ہیں. اور یہی آپشن یوز کر کے آپ بلیک پرنٹ کو جو ہے جو امیج بلیک آ رہی ہو ان کو بھی آپ صاف کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور تو اس طرح نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.